بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یقیناً تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ تقوی الہی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، جس وقت زندگی میں منفی تغیر پیدا ہو تو خستہ دل دکھ، تکلیف اور اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمت مزید کمزور پڑ جاتی ہے اور انسان کو بھرپور چستی کے ساتھ زندگی گزارنے سے روک دیتی ہے۔ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ اچھی اور بری قسمت پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ مسلمان کا یقین ہوتا ہے کہ معاملات کی باغ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی میں رونما ہونے والے تمام تغیرات پروردگار کے کام ہیں، کسی انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ قسمت پر ایمان مصیبتوں سے آگے نکل جانے کے لیے سب سے بڑا مانوی سبب ہے، یہی پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے پر ابھارتا ہے، تلاش معاش کے ذریعے زندگی کو بیکار اور بے سود ہونے سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذہن نشین کر لو، اگر لوگ تمہیں معمولی فائدہ پہنچانے کے لیے متحد ہو جائیں تو وہ تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ اس بات پر متحد ہو جائیں کہ تمہیں معمولی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، مومن بندہ اپنے پروردگار کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت، عدل اور رحمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ مومن ہر حالت میں خوش رہتا ہے، چنانچہ جس وقت مومن اپنے آپ اور اپنے پروردگار سے خوش ہو تو اپنے حال پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین رگ و پے میں سرایت کر جائے تو اپنے مستقبل کے لیے بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنی سمجھ کے مطابق دو ٹوک فیصلوں کے ذریعے تغیرات کا مقابلہ کرتا ہے، چنانچہ کتنے ہی اذیت بھرے تغیرات نعمت بن جاتے ہیں اور کتنی ہی بلائیں ٹھنڈی ہوائیں ثابت ہوتی ہیں۔ بندے کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی کسی نعمت سے کم نہیں، ان کی وجہ سے نیک شگون اور امیدوں کے دروازے اور دریچے کھلتے ہیں، ان میں کامیابی اور تعمیر و ترقی کے مواقع میسر آتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ حسن ظن یا نیک گمان رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس سے بخشش کے طلبگار ہوں، ظلم و زیادتی اور حرام کاری کو چھوڑ کر نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں تو اپنے گمان کے مطابق اللہ کو آپ مہربان ہی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں بھی اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہوتی ہے، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں ہاتھوں کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اس حدیث میں غور کیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کا گمان ہوتا ہے میں اسی کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب ان کے ساتھیوں نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے تو انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ گمان کیا کہ وہ ہمیں کامیابی دے گا، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی دی۔ اے اللہ کے بندو، لیکن اللہ نے بھی اس گمان کو عمل کے ساتھ ہی منسلک کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن در حقیقت اچھا اور نیک عمل کا نام ہے، پس اللہ کی رحمت و بخشش کے طلبگار مومن بندوں کو اللہ سے حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا بھی لازمی ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی اللہ سے حسن ظن رکھنے والے ہیں، اور اللہ بھی ان کے حسن ظن کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا، ان پر رحم کرے گا، انہیں اپنے انہیں بخشش سے نوازے گا، اور اپنی رحمت سے اپنی سب سے بڑی نعمت جنت میں داخل کرے گا۔ مومن بندے کو ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور علام و مصائب کے وقت تو اللہ کے ساتھ حسن ظن اور بڑھ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت نہ ہو الا یہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو یعنی اچھا گمان رکھتا ہو کہ وہ مجھے عذاب نہیں دے گا،
اور موت کی سختی کے وقت اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اسی بندے کو ممکن ہوگا جو موت سے پہلے بھی اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اسے اچھائی حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور گمان رکھتا ہے تو اسے وہی کچھ ملتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے متعلق خیر کا گمان کرتا ہے تو خیر کا معاملہ اس سے کرتا ہوں، اور اگر شر کا گمان کرتا ہے تو شر کا معاملہ کرتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کب رکھے، یعنی اللہ کے ساتھ اچھا گمان کب رکھے؟ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن اس وقت رکھے گا جب وہ ایسے کام کرے جو اللہ کے فضل و احسان اور اس کی امید کے موجب ہوں، چنانچہ وہ نیک اعمال کرے اور یہ حسن ظن رکھے کہ اللہ انہیں قبول فرمائے گا۔ البتہ عمل کیے بغیر اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا تو یہ اللہ سے بے جا تمنائیں لگانے کے قبیل میں سے ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے، جو شخص اپنے نفس کو اپنی ہی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ سے تمنائیں رکھے تو در حقیقت ایسا شخص یہ عاجز اور نامراد ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی آیات، نصیحت اور حکمت کے ذریعے ہم سب کو فائدہ پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔